अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक हम बहुत ही अफसोसनाक तशवीशनाक मसले पे बात करेंगे और वो है मज़हब के नाम पे, तौहीन रिसालत के नाम पे बेगुनाह अफराद। बेगुनाह इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अदालत में अभी साबित नहीं हो पाता, लेकिन उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। स्वात में जो ताज़ा तरीन वाक़या हुआ 20 जून को, उस हवाले से ताज़ा तरीन ख़बर ये है कि कम से कम 23 अफराद को गिरफ़्तार किया जा चुका है। अब ये तमाम लोग बज़ाहिर ज़िम्मेदार हैं सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले एक सयाह की हलाकत का, जिस पे मकामी मौलाना ने इल्ज़ाम लगाया कि उसने कुरान मजीद की तौहीन की है। अब इसके साथ ही पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर अशरफ़ी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि तौहीन रिसालत, तौहीन मज़हब से जुड़े केसों का आप तेज़ रफ्तारी से जल्द अज जल्द फ़ैसला करें। इसके साथ ही वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ़, उन्होंने एतराफ़ किया कौमी असम्बली में कि मुल्क में मजहबी अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों का रोज़ाना कत्ल हो रहा है, हत्ता कि मुसलमानों के अक़लियती फ़िरके भी महफूज नहीं हैं इंतहा पसंदों से। अब सवाल ये है कि क्या जो ताज़ा तरीन गिरफ़्तारियाँ हुई स्वात में और जो धुआंधार बयानात आ रहे हैं ताहिर अशरफ़ी साहब की तरफ से या ख्वाजा आसिफ़ यानी वज़ीर दिफ़ा की तरफ से, तो क्या उससे मुल्क में मावराए अदालत कत्ल, जिसको एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग भी कहते हैं, यानी हुजूम के हाथों तौहीन मज़हब के मुबैना मुर्तकिब अफराद का कत्ल का सिलसिला रुक जाएगा? ये एक बड़ा अफसोसनाक और तशवीशनाक पहलू है हमारे माशरे का, और इस सवाल का जवाब सिर्फ़ और सिर्फ हमारी अशराफिया ही दे सकती है। अब इस वक्त कम से कम 92 अफराद इस इल्ज़ाम के तहत कत्ल हो चुके हैं। यानी किसी ने कहा कि तौहीन रिसालत हुई, गुस्ताखी रसूल या कुरान मजीद के जो नुस्खे हैं उसकी बेहुरमती की गई। अब कम से कम 92 अफराद या तो कत्ल हुए, ज़िंदा जला दिए गए, और अगर जो बच गए तो वो फिर जेल पहुंच गए। इस वक्त जेलों में अपनी तकदीर के फ़ैसले के मुंतज़िर अफराद की तादाद कम से कम 53 है। यानी उन इसी नौइयत के इल्ज़ामात थे, खुशकिस्मती से बच बचा के वो जेल पहुंच गए, यानी हुजूम के हाथों कत्ल होने से महफूज रहे। अब ताज़ा तरीन वाक़यात के बाद, यानी जो अभी स्वात में हुआ, उससे पहले मई में सरगोदा में एक 72 साला क्रिश्चियन पाकिस्तानी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। एक दुकानदार था, बड़ी अच्छी दुकान चल रही थी, मालूम नहीं किसी रकाबत में, कारोबारी रकाबत में उस पर इल्ज़ाम लगा और उसे 72 साला बुज़ुर्ग को कत्ल कर दिया गया हुजूम के हाथों। वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। 7 मई को खैबर पख्तूनख्वा में एक अवामी जलसे के मौके पे एक मजहबी लीडर ने कुछ ऐसी बातें कही जो बाज़ हलकों को नागवार गुजरी, और उन पे जनाब तौहीन अदालत का इल्ज़ाम लगा। पुलिस ने बड़ी बचाने की कोशिश की मगर वो बच न सके। इस तरह मार्च में डेरा इस्माइल ख़ान में 2 ख़वातीन ने अपने ही उस्तानी को तौहीन रिसालत के इल्ज़ाम में कत्ल कर दिया। इससे पहले आपको मालूम है कि सियालकोट में दिसंबर 2021 में एक श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले फैक्ट्री मैनेजर को ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम में ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। अब सवाल यह है कि मावराए अदालत कत्ल क्यों हो रहे हैं? आइन का आर्टिकल 295 BC भी मौजूद है। इस तरह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत भी इस जुर्म का मदावा मौजूद है, लेकिन लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, ख़ुद इंसाफ करने की कोशिश करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या इसके ज़िम्मेदार वो सियासतदान हैं जो पार्लियामान में बैठे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ गालम गलोच बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। यानी ताज़ा तरीन जो वाक़या हुआ वो PTI से ताल्लुक़ रखने वाले साहब हैं सना मस्ती खेल। 22 जून को उन्होंने ख्वाजा आसिफ़ के बारे में
کوئی بہت نازیبا الفاظ کہے. اس کے بعد ہنگامہ ہوا اور ثنا مستخیل نے خواجہ آصف سے معذرت کی، مگر اسپیکر ایاز صادق نے پھر بھی رواں سیشن کے لیے ثنا مستخیل کی رکنیت معطل کر دی. یہ صاحب کبھی پی ایم ایل کیو کے رکن قومی اسمبلی تھے، اس کے بعد پی ایم ایل این کے رکن اسمبلی بنے، پنجاب اسمبلی کے رکن تھے. اس وقت وہ اب پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ منتخب ہو کے آئے ہیں. لیکن ان سے پہلے آپ کو معلوم ہے خواجہ آصف صاحب نے جس طرح شیریں مزاری صاحبہ کو ٹریکٹر ٹرالی کا خطاب دیا تھا، قادر پٹیل جو پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی تھے، انہوں نے مراد سعید کے بارے میں کھلے اشاروں میں بڑی ہی نازیبا باتیں کی تھیں. تو قابل غور بات یہ ہے کہ جب منتخب پارلیمنٹ میں، منتخب ایوانوں میں یہ پڑھے لکھے لوگ بڑے خوشحال ہوتے ہیں، اے سی ایئر کنڈیشن ماحول کے عادی سیاستدان اپنے غصے پہ قابو نہیں رکھ سکتے، مخالفین کے لیے اپنی نفرت جو ہے وہ چھپا نہیں سکتے، اور انتہائی غیر مہذب اور کلمات استعمال کرتے ہیں مخالفین کے بارے میں، تو پھر جو عام لوگ ہیں جو کہ غربت کے مارے ہوئے ہیں، بے روزگار ہیں، کئی لوگ بجلی کے ستائے ہوئے ہیں، بے انصافی کا سامنا کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جہالت پہ مبنی بیانیوں کے ساتھ وہ بڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ بیانیہ پڑھے لکھے سیاستدانوں کی طرف سے آ رہا ہے یا پھر کسی مولانا کی طرف سے آ رہا ہے. تو ان سے پھر آپ شکوہ کیا کریں گے؟ ان لوگوں کو تو انہی ہماری اشرافیہ نے ایک ہجوم کے طور پہ ٹریٹ کیا ہے. یعنی جو پاکستانی قوم نہیں ہے بلکہ ایک ہجوم ہے جو موقع ملنے پہ بکھر جاتا ہے. اب انہیں تو ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے. عام جو بے روزگار لوگ ہیں، کام کاج نہیں ہے، سخت مالی مشکلات سے دوچار ہیں، انہیں ایک ہلکا سا بہانہ چاہیے. بالکل ایسے ہی جیسے سوکھے پتوں کو ہوا کی ایک ہلکا سا جھونکا چاہیے ہوتا ہے. جب ہوا کا جھونکا آتا ہے تو سڑک پہ پڑے یا جنگل میں پڑے ہوئے سوکھے پتے اڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہی حال ان بیچارے عام عوام کا ہے جو کہ ہلکی سی ہوا شے ملنے پہ لوگوں کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتے ہیں، انتہائی بے دردی کے ساتھ. یہ ہوا کون دیتا ہے؟ یہ ہوا مولانا حضرات دیتے ہیں. مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے جس طرح اعلانات ہوتے ہیں کہ کسی صاحب یا صاحبہ نے توہین مذہب کر دی ہے، توہین رسالت یا قرآن مجید کی بے حرمتی کر دی ہے، تو ظاہر ہے اس میں لوگ بپھریں گے. تو صحیح، لوگ بنیادی طور پہ مسلمان ہیں، اپنے مذہبی جذبات پہ اس وقت وہ قابو نہیں کر پاتے جب مسجد کے ممبر سے یا لاؤڈ سپیکر سے یہ اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں. اب علامہ طاہر اشرفی صاحب نے اپیل تو کی ہے سپریم کورٹ سے کہ آپ جلد فیصلے کریں ان کیسوں کے جو کہ جڑے ہوئے ہیں توہین مذہب سے. لیکن سوال یہ کہ کیا مسجد کے ممبر سے بلکہ مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے توہین رسالت یا توہین قرآن مجید کے مبینہ مرتکب افراد کے خلاف اعلانات کا کوئی احتساب ہے؟ یعنی جس شخص نے پہلا اعلان کیا، آج تک کتنے ایسے لوگ ہیں جو پکڑے گئے جن کو قرار واقعی سزا ملی؟ اکثر کیسوں میں مقامی مسجد مدرسے کے مولوی حضرات، ایڈمنسٹریٹرز عوام کو اشتعال دلانے میں پیش رہے ہیں. اسلام آباد میں بھی رمشا مسیح کا کیس ہوا تھا، کچھ ایسے ہی واقعہ ہے. جڑا والا میں بھی، یا پھر کچھ احمدیوں کے خلاف ابھی حال ہی میں کچھ واقعات ہوئے. اس میں آپ کو پتہ ہے وہ لاہور میں بھی ایک واقعہ ہو کہ خاتون ایک ایسا لباس پہن کے آ گئی کہ جس پہ عربی کیلیگرافی ہوئی تھی، تو کسی جاہل نے اشارہ کر دیا کہ یہ تو قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی ہیں. تو اس کے بعد بڑی مشکل سے ان کی جان چھڑائی گئی. اب یہ مولوی حضرات جب لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرتے ہیں عوام کو مشتعل کرنے کے لیے، تو کیا یہ جائز ہے؟ اسلام کی روح سے کیا یہ جائز ہے؟ کیا لاؤڈ سپیکر کا استعمال جس کا استعمال صرف اذان تک اور جمعے کے خطبے تک محدود ہے، اس
لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا اس کی سزا نہیں مل سکتی؟ یعنی اس کی کئی سزائیں ہو سکتی ہیں جب مسجد کا لاؤڈ اسپیکر استعمال ہوتا ہے ایسے کاموں کے لیے۔ جھوٹے الزام لگانے والے مولانا حضرات کی غالب اکثریت اکثر معاملات میں صاف بچ کے نکل جاتی ہے، پکڑے کوئی اور جاتے ہیں۔ تو اس موقع پہ ایک سوال میرا یہ ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان، مولانا حنیف جلندری، علامہ طاہر اشرفی، جامعہ بنوریہ، جامعہ رشیدیہ، دارالعلوم حقانیہ اور اس جیسے بڑے بڑے ادارے ہیں، انہوں نے گستاخی رسول یا توہین رسالت یا توہین قرآن مجید کے معاملات پہ عوام کی قومی سطح پہ بھرپور رہنمائی کی کوشش کی ہے؟ کیا انہوں نے عوام کو اس امر کی تلقین کی ہے کہ آپ قانون آئین ہاتھ میں نہ لیں؟ یا پھر ان لوگوں کا کردار صرف سیاسی بھاؤ تاؤ تک، پارلیمان میں اکثریت اور حکومت بنانے گرانے تک محدود ہے؟ اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ، وہ لوگ، ہماری وہ سیاسی اشرافیہ جو کہ ان لوگوں کو سیاسی مذہبی جماعتوں کو استعمال کرتی ہے اقتدار کے لیے کی خاطر بھاؤ تاؤ کے لیے، ان کا بھی اس میں قصور ہے، اتنا ہی قصور ہے جتنا کہ اس مولانا کا جو کہ سوات میں یا جس نے سرگودا میں یا شانگلہ میں یا اسلام آباد میں مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اعلان کیا کہ فلاں صاحب یا صاحبہ نے توہین رسالت یا توہین مذہب کی ہے۔ اس میں کاروباری حلقے بھی شامل ہیں، وہ لوگ جو کہ ہر روز 500,000 لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مفت کھانا کھلاتے ہیں، ٹیکس وہ دیتے نہیں ہیں، لیکن مذہب کے نام پہ، اسلام کے نام پہ کھانا ضرور کھلاتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، آپ جو مستحق لوگ ہیں ان کو کھانے ضرور کھلائیں مفت کے، لیکن ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کریں۔ تو ہم بار بار دوبارہ آ جاتے ہیں کہ ہماری سیاسی ملٹری اشرافیہ، کیا یہ لوگ بری طرح ناکام نہیں ہوئے ہیں کہ کم از کم وہ قانون جس کا جو موجود بھی ہے لیکن اس کے استعمال کیے بغیر ہی لوگ مبینہ توہین مذہب کے مرتکب لوگوں کو زندہ جلا دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، اس میں کیا یہ ہم تمام لوگوں کا، اسٹیبلشمنٹ کا، سیاستدانوں کا اور مولانا حضرات کا یہ اجتماعی فیلئر، اجتماعی ناکامی نہیں ہے؟ یہ انہیں ضرور سوچنا ہوگا۔ اگر پاکستان کا سوچنا ہے، پاکستان کے عوام کا، پاکستان کے امیج کا سوچنا ہے، تو اس معاملے پہ بھی ایک چارٹر سائن کرنے کی کوشش کریں، سیاسی جماعتوں سے، سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کے تمام لوگوں کو ملا کے، کیوں نہ آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں، تو چارٹر آف برداشت اور چارٹر آف احترام آئین اور قانون کی آپ کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں؟